ارسا ابھی ابھی فرحان کے ساتھ شاپنگ کر کے آئی تھی اور بہت خوش تھی۔ اگر تم مجھے مہندی کے فنکشن کے لیے یہ تجویز نہ دیتے تو میں کبھی بھی اپنے بھائیوں کی مہندی کو انجوائے نہ کر سکتی، مگر میں یہ سوچ رہی ہوں کہ سالار نے یہ تو ضرور سوچا ہوگا کہ میں کہاں ہوں۔ ہاں، تم نے دیکھا نہیں تھا کہ وہ بار بار فون ملا رہا تھا، وہ ضرور تمہیں ہی فون ملا رہا ہوگا، اور پھر وہ فنکشن ادھورا چھوڑ کر چلا بھی گیا۔ ماجدہ باجی بتا رہی تھیں کہ اس نے میرے بارے میں ان سے پوچھا تھا اور انہوں نے ہنس کر ٹال دیا تھا، مناسب جواب نہیں دیا۔ میں یہ سوچ رہی ہوں فرحان کہیں ماجدہ باجی کے جواب سے اسے شک نہ ہو گیا ہو۔ او کم آن، فرحان جھنجھلایا، ارے بھائی کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اچانک باسط بھائی ان لوگوں کے درمیان آ کر بیٹھ گئے۔ یہ ساجدہ کے شوہر تھے۔ بھائی باقی لوگ کہاں ہیں؟ ساجدہ بھائی ایک کپ چائے کا تو بنوا دو۔ انہوں نے ہانک لگائی۔ ساجدہ باجی رابعہ کے ساتھ سیلون گئی ہیں، میں بنا لاتی ہوں۔ اور امی کدھر ہیں؟ امی بھی دلاور بھائی کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی ہیں، اور ان کی مسز شمیم بھابھی اوپر ہیں، اور نسرین بھابھی ماجدہ باجی کے ہمراہ ٹیرس کے ٹیلر کے پاس گئی ہیں۔ اس کے بعد وہ بھی سیلون جائیں گی۔ میرا خیال ہے میں نے سب خواتین کی تفصیل آپ کو بتا دی ہے۔ اب چائے بناتی ہوں۔ فرحان تم چائے پیو گے؟ ہاں بناؤ، میں سعد وغیرہ کے کمرے میں جا رہا ہوں، ان کے دوست ان کے کمرے ڈیکوریٹ کرا رہے ہیں، دیکھتا ہوں کیسی سیٹنگ کی ہے ان لوگوں نے۔ فرحان اٹھ کر جانے لگا تو باسط بھائی بھی اس کے ساتھ ہو لیے۔ چلو میں بھی چلتا ہوں۔ بھائی ارسا تم چائے لے کر ادھر ہی آ جانا، یہاں اکیلی کیا کرو گی؟ وہ کچن میں جھانک کر بولا تو ارسا نے اسبات میں سر ہلایا۔ اور بھائی فرحان میاں سناؤ، آج کل کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں باسط بھائی، بس اپنا بزنس ہے، کہیں دوسری طرف دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ مہران بھائی اور ابو ہی بزنس کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، میرے تو عیش ہی عیش ہیں۔ بھائی یہ بھی خوب ہے۔ اچھا یہ بتاؤ اس بار تم اکیلے ہی آئے ہو، تمہارے ابو اور بھائی وغیرہ کیوں نہیں آئے؟ مہران بھائی اپنی بیوی بچوں میں مصروف ہیں اور ابو تنہائی میں مگن۔ کیا مطلب؟ انکل تو بہت بزلہ سنج آدمی تھے، وہ کب سے تنہائی پسند ہو گئے؟ 3 سال پہلے امی کا انتقال ہوا تھا، جب سے ابو نے اپنا دائرہ احباب مختصر کر لیا ہے۔ ہاں یار، وہ تمہاری امی کے بارے میں سنا تھا، اچانک ان کی موت کا بہت افسوس ہوا۔ اچھی خاصی صحت مند تھی آنٹی، اچانک ایسی جان لیوا بیماری اور پھر کچھ ہی عرصے کے بعد موت کا سنا تو واقعی بہت بڑا دھچکا لگا تھا۔ امی اچانک چلی گئیں۔ حالانکہ کینسر میں لوگ کئی سال تک جی لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی بیماری کا انکشاف ہوا امی خود کو سنبھال نہ پائیں۔ شاید انہوں نے اس بیماری کا خوف دل میں بٹھا لیا تھا۔ فرحان زرد رنج میں دکھائی دے رہا تھا۔ باسط نے دلاسے والے انداز میں اس کا کاندھا تھپتھپایا، پھر کہنے لگا، انکل کا خیال رکھا کرو، میں تو کہتا ہوں ان کی دوسری شادی کروا دو، ان کا جی بہل جائے گا، آخر ابھی تو وہ جوان ہی ہیں۔ باسط نے کچھ اس انداز میں کہا کہ فرحان کو ہنسی آ گئی۔ اگر آپ کی نظر میں کوئی لڑکی ہے تو ضرور بتائیے گا، وہ یکدم حشاش بشاش لہجے میں بولا تو باسط ہنس پڑا۔ غضب خدا کا، ان مردوں کا بھی کوئی جواب نہیں، بڑھاپے میں بھی انہیں لڑکیاں چاہیے ہوتی ہیں۔ ہٹو سامنے سے۔ وہ لوگ کوریڈور میں کھڑے تھے۔ ارسا فریج میں سے دودھ نکالنے آئی تھی، ڈپٹ کر بولی تو باسط اور فرحان ہنستے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ وہ چائے تیار کر کے پیالیوں میں انڈیل رہی تھی، تبھی اس کا سیل فون بجا۔ اس نے نمبر دیکھا، نمبر سالار کا تھا۔ وہ ضرور کل کے فنکشن کے متعلق پوچھے گا کہ میں کہاں تھی۔ وہ متوجہ سی ہوئی، پھر فون اٹینڈ کر لیا۔ کل سے فون کر رہا ہوں، کہاں ہو تم؟ یہیں گھر پر، اس نے مختصر جواب دیا۔ پھر میرا فون اٹینڈ کیوں نہیں کیا؟ سالار، یہ شادی بیاہ کا گھر ہے، ضروری تو نہیں کہ میں ہر وقت فون ہاتھ میں رکھ کر بیٹھی ہوں۔ نہیں پتہ چلا ہوگا مجھے کس وقت کیا تھا تم نے فون؟ اس نے انجان بننے پر سالار کو غصہ آ گیا۔ تمہارے موبائل میں مس کالز آئی ہوں گی، ٹائم بھی دیکھ سکتی ہو۔ اوفو، تم بھی نا، کہا تو ہے نا نہیں پتہ چلا مجھے، میرے فون کی بیٹری آف تھی، صبح ہی چارج کیا ہے میں نے۔ کل رات فنکشن میں نظر نہیں آئی تم مجھے، آخر کون سے کونے میں چھپ کر بیٹھی ہوئی تھیں؟ میرے چلے جانے کے بعد تو آزادی سے فنکشن اٹینڈ کر لیا ہوگا تم نے، وہ سخت کڑوے انداز میں کہہ رہا تھا۔ ارسا نے کچھ دیر توقف کیا، پھر دیدہ دلیری سے بولی، ساری رات بیٹھے رہتے، مجھے کیا فرق پڑتا تھا، میں تو گھر پر تھی۔ میں کون سا فنکشن اٹینڈ کرنے گئی تھی؟ اس کی بات پر سالار کو گہرا
اس کی بات پر سالار کو گہرا تم گھر پر تھیں؟ وہ بے یقینی سے بولا ہاں میں گھر پر ہی تھی، کیسے آتی؟ اب اس فینسی برقعے میں اس فنکشن میں آ نہیں سکتی تھی تو گھر پر ہی پڑی رہی۔ سالار کو یقین نہیں آیا، مگر تمہاری بہن تو کہہ رہی تھی کہ تم… ہاں انہیں ایسا کہنے میں نے ہی کہا تھا تاکہ تم میرے پہرے داری کی وجہ سے ہی کچھ دیر تو فنکشن میں رکو، آخر ہمارا بھی کوئی اسٹیٹس ہے، تمہیں اچھی طرح سے پتہ چل جانا چاہیے۔ جس اسٹیٹس کی تم بات کر رہی ہو وہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے، اس بے حیائی اور بے غیرتی پر تم ناز کرتی ہو، میں متاثر نہیں ہو سکتا۔ ارسا اس کی بات پر ہنسی۔ اصل میں سالار تمہاری ایک مین پرابلم ہے، اور وہ پرابلم ہے فیملی۔ تم اپنی فیملی کے خوف سے ہمارے اندر گھلنے ملنے سے کتراتے ہو، اور بس۔ سالار کو ارسا کی سوچ پر بے حد افسوس ہوا۔ کون کہہ سکتا ہے کہ وہ پڑھی لکھی اور باشعور لڑکی ہے؟ امی اچانک چلی گئیں۔ حالانکہ کینسر میں لوگ کئی سال تک جی لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی بیماری کا انکشاف ہوا امی خود کو سنبھال نہ پائیں۔ شاید انہوں نے اس بیماری کا خوف دل میں بٹھا لیا۔ فرحان زرد رنج میں دکھائی دے رہا تھا۔ باسط نے دلاسے والے انداز میں اس کا کاندھا تھپتھپایا، پھر کہنے لگا انکل کا خیال رکھا کرو۔ میں تو کہتا ہوں ان کی دوسری شادی کرا دو، ان کا جی بہل جائے گا، آخر ابھی تو وہ جوان ہی ہیں۔ باسط نے کچھ اس انداز میں کہا کہ فرحان کو ہنسی آ گئی۔ اگر آپ کی نظر میں کوئی لڑکی ہے تو ضرور بتائیے گا، وہ یکدم حشاش بشاش لہجے میں بولا تو باسط ہنس پڑا۔ غضب خدا کا، ان مردوں کا بھی کوئی جواب نہیں، بڑھاپے میں بھی انہیں لڑکیاں چاہیے ہوتی ہیں۔ ہٹو سامنے سے۔ وہ لوگ کوریڈور میں کھڑے تھے۔ ارسا فریج میں سے دودھ نکالنے آئی تھی، ڈپٹ کر بولی تو باسط اور فرحان ہنستے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ وہ چائے تیار کر کے پیالیوں میں انڈیل رہی تھی، تبھی اس کا سیل فون بجا۔ اس نے نمبر دیکھا، نمبر سالار کا تھا۔ وہ ضرور کل کے فنکشن کے متعلق پوچھے گا کہ میں کہاں تھی۔ وہ متذبذب سی ہوئی، پھر فون اٹینڈ کر لیا۔ کل سے فون کر رہا ہوں، کہاں ہو تم؟ یہیں گھر پر، اس نے مختصر جواب دیا۔ تو پھر میرا فون اٹینڈ کیوں نہیں کیا؟ سالار یہ شادی بیاہ کا گھر ہے، ضروری تو نہیں کہ میں ہر وقت فون ہاتھ میں رکھ کر بیٹھی ہوں۔ نہیں پتا چلا ہوگا مجھے کس وقت کیا تھا تم نے فون مجھے؟ اس کے انجان بننے پر سالار کو غصہ آ گیا۔ تمہارے موبائل میں مس کال آئی ہوں گی، ٹائم بھی دیکھ سکتی ہو۔ اوفو، تم بھی نا، کہا تو ہے نا نہیں پتا چلا مجھے، میرے فون کی بیٹری آف تھی، صبح ہی چارج کیا ہے میں نے۔ کل رات فنکشن میں نظر نہیں آئی تم مجھے، آخر کون سے کونے میں چھپ کر بیٹھی تھی؟ میرے چلے جانے کے بعد تو آزادی سے فنکشن اٹینڈ کر لیا ہوگا تم نے، وہ سخت کڑوے انداز میں کہہ رہا تھا۔ ارسا نے کچھ توقف کیا، پھر دیدہ دلیری سے بولی ساری رات بیٹھے رہتے، مجھے کیا فرق پڑتا تھا، میں تو گھر پر تھی، میں کون سا فنکشن اٹینڈ کرنے گئی تھی؟ اس کی بات پر سالار نے کہا تم گھر پر تھیں؟ وہ بے یقینی سے بولا ہاں میں گھر پر ہی تھی، کیسے آتی؟ اب اس فینسی برقعے میں تو اس فنکشن میں آ نہیں سکتی تھی، سو گھر پر ہی پڑی رہی۔ سالار کو یقین نہیں آیا، مگر تمہاری بہن تو کہہ رہی تھی کہ تم… ہاں انہیں ایسا کہنے کا میں نے ہی کہا تھا تاکہ تم میرے پہرے داری کی وجہ سے ہی کچھ دیر تو فنکشن میں رکو، آخر ہمارا بھی کوئی اسٹیٹس ہے، تمہیں اچھی طرح سے پتہ چل جانا چاہیے۔ جس اسٹیٹس کی تم بات کر رہی ہو وہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے، اس بے حیائی اور بے غیرتی پر تم ناز کرتی ہو، میں متاثر نہیں ہو سکتا۔ ارسا اس کی بات پر ہنس پڑی۔ اصل میں سالار تمہاری ایک مین پرابلم ہے، اور وہ پرابلم ہے فیملی۔ تم اپنی فیملی کے خوف سے ہمارے اندر گھلنے ملنے سے کتراتے ہو، اور بس۔ سالار کو ارسا کی سوچ پر بے حد افسوس ہوا۔ کون کہہ سکتا تھا کہ وہ پڑھی لکھی اور باشعور لڑکی ہے؟ ایسا کون سا انسان ہے جو اپنا بھلا نہیں چاہتا؟ سالار چبا چبا کر بولا تو ارسا بھڑک گئی۔ ہاں فقط میں ہی اپنا برا چاہتی ہوں، تبھی خود کو پابندیوں میں جکڑے ہوئے اس چار دیواری میں بیٹھی ہوں، ہے نا؟ سالار چپ رہا۔ ذرا سوچا سالار، ایک لمحے کے لیے سوچو، تمہارے بہن بھائیوں کی شادیاں ہوں اور تمہیں ان کی خوشیوں سے دور رہنے کے لیے کہہ دیں، تب تمہیں کیسا لگے گا؟
یہ کہتے ہوئے ارسا کی آواز گلوگیر ہو گئی۔ مگر تمہاری خاطر میں نے یہ قربانی بھی دے ڈالی، لیکن تمہیں رتی برابر بھی احساس نہیں۔ فنکشن ادھورا چھوڑ کر چلے گئے تھے تو میرے پاس ہی آ جاتے۔ یہاں میں اکیلی ساری رات جاگتی رہی، تم آ جاتے تو میرا وقت ہی کٹ جاتا۔ میں نے تو تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ تم بالکل ہی فنکشن اٹینڈ مت کرنا۔ سالار کو احساس ہوا تو نرم لہجے میں بولا۔ ارسا نے فوراً فائدہ اٹھایا۔ کس طرح آتی اس برقعے میں جو تم نے مجھ پر لاکھوں کر دیا ہے؟ اپنی فیملی میں اس برقعے کی وجہ سے ٹھیک ٹھاک تماشا بن گئی ہوں میں۔ ہاں تو اس بات میں غلط بات کون سی ہے؟ عورت پر فرض ہے کہ وہ ہر طرح سے غیر محرم کی نظروں سے پوشیدہ رہے۔ تمہیں حق کی بات بتانے میں کس قسم کی شرمندگی ہے؟ اس کی ڈھٹائی پر ارسا کلس گئی۔ مجھے اس لیے شرمندگی ہے کہ تم لوگوں کا رویہ، طرز زندگی منافقانہ ہے۔ تم اپنی ذات سے سب کچھ کر رہے ہو، لیکن پابندیاں مجھ پر لگ رہی ہیں۔ تم محض الزام لگا رہی ہو، حالانکہ تم ہمارے ماحول، طرز زندگی سے خوب اچھی طرح واقف ہو چکی ہو۔ میں تمہارے سسٹم کی نہیں، صرف تمہاری بات کر رہی ہوں۔ اگر ایسی ہی کوئی شرط میں تم پر عائد کر دوں تو کیا تم اسے مان لو گے؟ کیسی شرط؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم شرعی داڑھی کیوں نہیں رکھ لیتے سالار؟ وہ طنز کر رہی تھی۔ سالار ایک لمحے کے لیے چپ ہوا، پھر کہنے لگا، ہاں داڑھی رکھنا تو عین ثواب اور سنت ہے، میں کیوں نہیں رکھ سکتا؟ صرف یہ بتاؤ میرے کہنے پر رکھو گے؟ وہ بیچ میں بات کاٹ کر بولی۔ اس نے بڑے تحمل سے جواب دیا، جب تک اس نیکی کی توفیق مجھے میرا اللہ نہیں دے گا میں کیسے رکھ سکتا ہوں؟ محض دنیا دکھاوے کے لیے، یہ صرف تمہیں خوش کرنے کے لیے۔ جب میرا اللہ مجھے توفیق دے گا تب میں یہ سنت بھی ادا کروں گا۔ یہی تو میں تمہیں کہنا چاہتی تھی، نیکی کی توفیق اللہ دیتا ہے، انسانوں کے جبر سے نیکی کا حق ادا نہیں ہوتا۔ یہ صرف جبر ہوتا ہے۔ اگر اسلام میں جبر جائز ہوتا تو تبلیغ کے ذریعے نہیں، تشدد سے اسلام پھیلانے کا حکم آتا، لیکن ایسا تو نہیں ہے۔ اسلام نرمی سے دین پھیلانے کا درس دیتا ہے۔ بڑی بات ہے کہ تم مجھے دین اسلام کا درس دے رہی ہو۔ سالار زنزیہ ہنسا۔ ارسا کلس گئی، میں بھلا کون ہوتی ہوں تمہیں دین کا سبق سکھانے والی؟ تم تو خود بڑے دیندار آدمی ہو۔ اس کے واضح طنز پر سالار کو سخت افسوس ہوا۔ صرف داڑھیاں اور نماز کی عادت ہی دین اسلام کی پہچان نہیں ہے۔ اسلام حرام اور حلال کی واضح تمیز سکھاتا ہے۔ خیر میں تم سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا۔ اور بات سنو، توفیق بھی اللہ کی طرف سے اسے ہی ملتی ہے جو اللہ سے اس کا خواہاں ہوتا ہے۔ دل میں تو شر ہو اور منہ سے ہم توفیق مانگیں تو اس طرح توفیق نہیں ملتی۔ جس وقت تم خود اپنے دل سے غلط اور صحیح کا تدارک کر لو گی تب تم مجھ سے بحث نہیں کرو گی، پھر تمہیں میری باتیں پابندیاں نہیں لگیں گی، تم خود میرے پیچھے چلو گی۔ اوہو بڑے مولانا ہو تو تم، جو تمہارے پیچھے چلوں گی۔ ساری رات تو تم کیبل پر فلمیں دیکھتے ہو، تب تمہیں دین اسلام یاد نہیں آتا؟ جہاں میرا معاملہ ہوتا ہے وہاں تم دین پھیلانے کھڑے ہو جاتے ہو۔ یہ مرد ہوتے ہی اتنے کنزرویٹو ہیں، اپنے معاملات میں کچھ اور، بیویوں کے معاملات میں کچھ اور۔ وہ جل کر کہہ رہی تھی اور سالار کو اس کی سطح سوچ پر شدید افسوس ہوا۔ وہ گھر میں بھی اسے یہی کہتی تھی، تم ٹی وی دیکھتے ہو، سینما میں نہیں جاتے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تم سگریٹ وغیرہ نہیں پیتے، ہاں یاری دوستیاں تمہاری بھی ہیں۔ تم میوزک بھی سنتے ہو، ہاں تم ناچتے نہیں۔ تم غیر محرم عورتوں سے بات چیت بھی کرتے ہو، ہاں البتہ ان سے ہنسی مذاق نہیں کرتے، ان میں گھل مل کر نہیں بیٹھتے۔ تو یہ تمہارا منافقانہ رویہ ہی تو ہے۔ ہمارے ہاں جو کچھ ہے صاف اور واضح ہے۔ بہرحال دین کا درس تو تم مجھے ساری زندگی دیتے ہی رہو گے۔ رات رابعہ کی مہندی لے کر آ رہے ہیں، رابعہ کے سسرال والے۔ اگر آپ کے گھر والے تشریف لے آئیں گے تو ہم پر بڑا احسان ہوگا۔ اور ہاں یہ بتا دو کہ میں کپڑے کون سے پہنوں، ہو سکتا ہے اب تمہیں میرے کپڑوں پر بھی اعتراض ہو جائے۔ ویسے تمہاری انفارمیشن کے لیے عرض ہے، میں چوڑی دار پاجامہ، پشواز اور دوشالہ پہنوں گی۔ دوشالہ کے نام پر تو تمہیں خوش ہو جانا چاہیے کہ میں سر تپاؤں اس میں ڈھکی رہوں گی۔ تم کہو گے تو میں گھونگھٹ بھی نکال کر رکھ لوں گی۔ سالار چپ رہا۔ ویسے سالار میری پوزیشن پہ خود کو رکھ کر ایک بار ضرور سوچنا، اگر خدا نے ہمارا جوڑ ملا ہی دیا ہے تو کیا میں اس میں ایڈجسٹمنٹ میں ہی کروں گی؟ تم میرے لیے 1 انچ بھی نہیں بڑھو گے تو کیا میں ہی غلط ہوں؟ میرے لیے تم قربانی نہیں دو گے، پھر تم مجھ سے کس محبت کا دعویٰ کرتے ہو؟ اس کی آواز بھیگنے لگی۔
इस वक्त तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। सालार का दिल नम पड़ गया। क्या तुम्हें खुद पे भरोसा नहीं? मेरे ब्लैकमेल करने से तुम ब्लैकमेल हो जाओगे। वो शरारती सी लहजे में बोली तो सालार ने सच्चाई से इकरार कर लिया। हाँ, तुम मुझे ब्लैकमेल करती हो तो मैं ब्लैकमेल हो जाता हूँ, और इस बात का तुम्हें अच्छी तरह से पता है। इरसा अपनी जीत पर खिलखिलाकर हंस दी। वो बिल्कुल हल्की सी हो गई थी। सालार नरमी से बोला, रात को मेरे घर से सब लोग आएंगे, तुम उनका खसूसी ख्याल रखना, और इसके अलावा तुम्हारी कोई गैर अखलाकी हरकत देखने को ना मिले। ओके बाबा, ओके। अच्छी तरह से जान गई हूँ, नहीं होगी आपको कोई शिकायत। वो दिलो जान से बोली। सालार का मूड ठीक हो गया था। उसे और क्या चाहिए था, इसलिए वो खुश थी। वो खुशी खुशी ही शादी अटेंड करना चाहती थी, चाहे उसके लिए उसे सालार को धोखे में ही क्यों ना रखना पड़ता। उसने इत्मीनान से फ़ोन बंद कर दिया। सामने ही फरहान चौखट पर ईस्तदा था। तो ये है अंदर की बात। तुम तो मुझे कह रही थी तुम्हारे ससुराल वाले कंजर्वेटिव हैं, जबकि तुम्हारा शौहर तो खुद भी तो उस घर की पैदावार है। मैंने तो जाकर नहीं बनाया था उसे, जो वो बिल्कुल मेरे जैसा होता। लो, बातों में ध्यान ही नहीं रहा, सारी चाय ठंडी हो गई। मैं गर्म कर देती हूँ, तुम ले जाओ। वो चाय दोबारा गर्म करने लगी। फरहान की निगाहें उसके सभी चेहरे पर ठहर गईं। वो बग़ैर इरसा को देख रहा था। एक बात पूछूं इरसा तुमसे? इरसा ने चौंक कर देखा तो वो गहरी सोच में मुब्तला था। ये बताओ, तुम्हें ससुराल में सबसे पहले किस बात पे और किसने टोका था? क्यों? तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? वो कुछ नाराज़ सी नज़र आने लगी। इस सवाल के जवाब में तुम्हारी सारी ज़िंदगी का राज पोशीदा है। वैसे सालार, मेरी पोजीशन पे ख़ुद को रखकर एक बार ज़रूर सोचना। अगर खुदा ने हमारा जोड़ मिला ही दिया है तो क्या उसमें एडजस्टमेंट मैं ही करूँगी? तुम मेरे लिए 1 इंच भी नहीं बढ़ोगे तो क्या मैं ही गलत हूँ? मेरे लिए तुम कुर्बानी नहीं दोगे, फिर तुम मुझसे किस बात का दावा करते हो? उसकी आवाज़ भीगने लगी थी। इस वक्त तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। सालार का दिल नर्म पड़ गया। क्या तुम्हें खुद पे भरोसा नहीं? मेरे ब्लैकमेल करने से तुम ब्लैकमेल हो जाओगे। वो शरारती लहजे में बोली तो सालार ने सच्चाई से इकरार किया। हाँ, तुम मुझे ब्लैकमेल करती हो तो मैं ब्लैकमेल हो जाता हूँ, और इस बात का तुम्हें अच्छी तरह से पता है। इरसा अपनी जीत पर खिलखिलाकर हंस पड़ी। वो बिल्कुल हल्की सी हो गई थी। सालार नरमी से बोला, रात को मेरे घर से सब लोग आएंगे, तुम उनका खसूसी ख्याल रखना, और इसके अलावा तुम्हारी कोई गैर अखलाकी हरकत देखने को ना मिले। ओके बाबा, ओके। अच्छी तरह से जान गई हूँ मैं, नहीं होगी आपको शिकायत। वो दिलो जान से बोली। सालार का मूड ठीक हो गया था। उसे और क्या चाहिए था, इसलिए वो खुश थी। वो खुशी खुशी ही शादी अटेंड करना चाहती थी, चाहे उसके लिए उसे सालार को धोखे में ही क्यों ना रखना पड़ता। उसने इत्मीनान से फ़ोन बंद कर दिया। सामने ही फरहान चौखट में ईस्तदा था। तो ये है अंदर की बात। तुम तो मुझे कह रही थी कि तुम्हारे ससुराल वाले कंजर्वेटिव हैं, जबकि तुम्हारा तो शौहर भी तो उस घर की पैदावार है। मैंने तो जाकर नहीं बनाया था उसे, जो वो बिल्कुल मेरे जैसा होता। लो, बातों में ध्यान ही नहीं रहा, सारी चाय ठंडी हो गई। मैं गर्म कर देती हूँ, तुम ले जाओ। वो चाय दोबारा गर्म करने लगी। फरहान की निगाहें उसके सभी चेहरे पर ठहर गईं। वो बगौर इरसा को देख रहा था। एक बात पूछूं इरसा तुमसे? इरसा ने चौंक कर देखा तो वो गहरी सोच में मुब्तला था। ये बताओ, तुम्हें ससुराल में सबसे पहले किस बात पे और किसने टोका था? क्यों? तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? वो कुछ नाराज़ सी नज़र आने लगी। इस सवाल के जवाब में तुम्हारी सारी ज़िंदगी का राज पोशीदा है। मुझे याद नहीं। इरसा ने दानिस्ता टाल दिया। हालांकि वो भूली ही कब थी। वो उसकी शादी का दूसरा दिन था। वो अपनी सास नंदों के दरमियान बैठी थी। उसके मैके वाले उसे लेने ही आने वाले थे। उसकी नंद उसे तैयार कर चुकी थी तो उसे जेवरात का ख्याल आया। इरसा, सारे जेवरात पहन लो। आपी, जेवरात तो लाकर में रखे हैं, चाबियां सालार ने पूछ लें। अजीब बात थी, उसकी नंद के हाथ यकदम डगमगाए थे। सास ने पहलू बदल दिया था और दादी सास ने सख्त गमगीन निगाहों से उसे देखा था। फिर दादी सास दूसरे ही पल कमरे से बाहर निकलकर चली गईं। ए लो,
یہ تو خوب پٹاخہ دلہن آئی ہے، آج تک بڑی دلہن تو اپنے شوہر کے نام نہیں لیے اور یہ دوسرے دن ہی نام لے کر پکارنے لگی۔ کمرے میں سبھی نے دادی جان کے تاثرات سنے تھے۔ ارسا کو بہت تعجب ہوا، بھلا اس بات میں ناراض ہونے والی کون سی بات تھی؟ آج کل تو زمانے کی ڈیمانڈ تھی، اور پھر ان کے ہاں تو ہمیشہ سے میاں بیوی ایک دوسرے کا نام لیا کرتے تھے، یہ کوئی جرم تو نہیں تھا۔ اماں جی کی آوازیں اندر آ رہی تھیں۔ اس کی ساس اٹھ کر باہر چلی گئیں، شاید وہ انہیں روکنے گئی تھیں۔ تبھی مریم اسے کہنے لگی، تم اماں جی کی باتوں کا برا نہیں منانا، پرانے زمانے کی ہیں، پرانے خیالات کو ہی اچھا سمجھتی ہیں، ہمیں بھی ہر بات پہ یوں ہی روکتی ٹوکتی رہتی ہیں، پر اماں جی دل کی بری نہیں ہیں، ان کی کسی بھی بات کا برا نہیں ماننا۔ اس نے فوراً ہی اپنے سر سے اماں جی کی تنقید کو اتار پھینکا۔ پرانے خیالات کی ہیں، بلا وجہ تنقید کریں گی، اسے درگزر کرنا پڑے گا۔ تھوڑی سی دیر میں ہی اس کے گھر والے کزنز اور بہنیں اسے لینے آ گئیں۔ وہ سب اس کے کمرے میں گھس آئی تھیں اور سبھی سالار سے ملنے کی خواہش کر رہی تھیں۔ اماں جی نے اس بات کا بھی برا منا لیا تھا کہ مریم اور ارم سالار کا ہاتھ پکڑ کر اس کے کمرے میں لے آئی تھیں، جہاں لڑکیاں اور خواتین بیٹھی ہنسی ٹھٹول کر رہی تھیں۔ سالار شوخ طبیعت کا ضرور تھا، مگر ایسی صورتحال میں پہلی بار سابقہ پڑا تو کچھ نروس دکھائی دے رہا تھا۔ وہ بغور سالار کی متغیر حالت کو دیکھ کر محظوظ ہو رہی تھی۔ پرسنالٹی کے لحاظ سے وہ شاندار مرد تھا، اس کا کمرہ اس کے اعلیٰ ذوق کی نمائندگی کر رہا تھا، بس اپنے ماحول کی وجہ سے کچھ ہچکچا رہا تھا۔ یہ بات سبھی نے گھر آ کر اسے باری باری کہی تھی، اور تب اس نے سوچا تھا کہ وہ سالار کو اپنے جیسا بولڈ بنا لے گی، مگر وہ سالار کو اپنی جگہ سے 1 انچ بھی ہلا نہیں پائی تھی۔ رابعہ کے سسرال والے سادہ اور شریف النفس لوگ تھے، تبھی مہندی میں بھی شراوت سے ہی لائے، یعنی فنکشن تو ہوا لیکن خواتین میں نہیں۔ ان کے لوگوں کے لباس و انداز سے لگتا تھا کہ وہ مڈل کلاس فیشن سے مبرا لوگ ہیں۔ مہندی کے فنکشن میں سالار کی دونوں بھابھیوں اور 2 بہنوں نے شرکت کی۔ اگلے روز رابعہ کی بارات تھی۔ سعد اور معیز کی باراتیں رابعہ کی شادی کے بعد طے ہوئی تھیں، تاکہ رابعہ سج دھج کر بھائیوں کی شادی اٹینڈ کر سکے۔ رابعہ کا جہیز شادی سے 2 دن قبل اٹھ چکا تھا، جس میں سبھی بہنوں نے تحائف رکھے تھے، فقط ارسا کا ہی تحفہ نہیں تھا۔ ارسا نے اپنی انگوٹھی اتار کر رابعہ کو پہنا دی تھی۔ یہ میری طرف سے، میری مجبوری کو تم اچھی طرح سمجھ سکتی ہو، لیکن ارسا یہ انگوٹھی تو میرے کسی بھی سیٹ سے میچ نہیں ہوتی۔ اچھی خاصی بھاری اور جڑاؤ انگوٹھی ہے، کسی کو پتہ چل گیا تو تم اسے فی الحال رکھ لو، بے شک نہ پہننا، مجھے موقع ملا تو میں اسے چینج کروا دوں گی، بس اسے تم میری طرف سے تحفہ سمجھو، شادی کوئی روز تھوڑی ہوتی ہے۔ رکھ لو رابعہ، رکھ لو، بہت موٹی اسامی ہے یہ، کچھ فرق نہیں پڑتا اتنی معمولی سی انگوٹھی سے اسے۔ سعد اور معیز اسے چھیڑے جا رہے تھے۔ رابعہ نے انگوٹھی رکھ لی، مگر ارسا کی خلش سالار کی طرف سے بڑھتی چلی گئی۔ کیا تھا اگر وہ اس کا مان رکھ لیتا؟ منہ سے مانگ کر بھی وہ کمتر ہی ہوئی۔ ماجدہ باجی اور ساجدہ باجی کے میاں کس قدر اترا رہے تھے اپنے تحفوں پر، اور امی بھی اپنے ان 2 دمادوں پر خوب دل و جان سے واری سیاہ ہو رہی تھیں۔ دن رات جو وقت دے رہے تھے وہ لوگ، ہر چھوٹا بڑا کام باسط اور اظہر بھائی نے سنبھالا ہوا تھا۔ دلاور بھائی بھی ان سے بہت مطمئن رہتے ہیں، کیونکہ سعد اور معیز کی تو خود شادیاں ہو رہی ہیں، اور خاور بھائی ایسے معاملات کا خاص تجربہ نہیں رکھتے، ان کا بیشتر وقت کاروبار میں ہی گزرتا ہے۔ باسط بھائی اور اظہر بھائی دلاور بھائی کے بازو بنے ہوئے ہیں۔ اگر سالار بھی آج ان گھریلو معاملات میں دلچسپی لیتا تو حیثیت کی وجہ سے سب پہ سبقت لے جاتا، اور میں تو دیکھتی ماجدہ اور سعدیہ باجیوں کو اترانے کا موقع کیسے ملتا، لیکن یہ موقع تو تقدیر نے دیا ہے۔ سب بہنوں میں سب سے خوبصورت اور اعلیٰ گھرانہ پانے کے بعد بھی میں امی کی نظر میں رابعہ سے بھی نچلے درجے پر ہوں، وہ دیکھ رہی تھی۔ ماجدہ اور ساجدہ باجی امی کی خصوصی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھیں۔ ان میں صرف ان کی ہی صلاحیتیں نہیں تھیں، ان کے شوہروں کی بھی سیاست اور پیسہ بھی چمک رہا تھا۔ تبھی گھڑی 2 گھڑی میں امی ان سے مشورہ لیتی نظر آ رہی تھیں۔ دماد ہوں تو باسط اور اظہر جیسے، دلاور بھائی ان کی کھل کر تعریف کرتے تھے۔ ہال کی بکنگ کی تھی یا کھانے کا مینیو، ہر چیز میں وہ دونوں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے۔
ارسا روز بروز اپنے آپ کو پستی میں گرتا محسوس کر رہی تھی اور پھر وہ وقت آ بھی گیا جب رابعہ دلہن بن کر رخصت ہونے لگی۔ عین رخصتی سے کچھ دیر قبل سالار اسے ہال میں نظر آیا۔ وہ اسے اشارہ کر رہا تھا اپنے قریب آنے کا۔ وہ ساڑی کا پلو سنبھالتے ہوئے سالار تک پہنچی۔ رابعہ کو تحفہ نہیں دوں گی، سالار نے اچانک کہا تو وہ چونک گئی۔ پھر اس نے ایک جیولری کا ڈبہ ارسا کی طرف بڑھایا۔ اسے بننے میں دیر لگ گئی تھی، اس لیے وقت کے وقت پہنچ سکا۔ تم یہ میری اور اپنی طرف سے رابعہ کو دے دو۔ ارسا نے بے یقینی سے کھول کر دیکھا۔ وہ سونے کا چھوٹا سا نیکلس سیٹ تھا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں تھا کہ تم یہ مجھے بنوا کر لا دو گے، وہ کہے بنا نہ رہ سکی۔ سالار ہلکا سا ہنس دیا۔ اب میں اتنا بھی گیا گزرا نہیں کہ چھوٹی سالی کو اس کی شادی پہ تحفہ نہ دے سکوں، اور وہ بھی میری پسند کا۔ ارسا نے درمیان میں بات اچکی۔ تھینک یو سو مچ سالار۔ اچھا یہ بتاؤ تمہارے گھر والوں کو پتہ ہے اس کا یا چوری چھپے بنوا کر لائے ہو؟ کم آن ارسا، کبھی کبھی تو تم بہت عجیب باتیں کرنے لگتی ہو۔ میں بھلا اپنے گھر والوں سے کیوں کر چھپاتا؟ انہی کے مشورے سے تو میں نے یہ بنوایا ہے۔ ارسا کو ایک اور دھچکا لگا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے سسرال والے اتنے کھلے دل کا مظاہرہ کریں گے۔ اچھا یہ بتاؤ مریم باجی اور بھابیاں وغیرہ کدھر ہیں؟ وہ لوگ ادھر ایک سائٹ پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ بے فکر رہو، مووی میکر سے میں نے کہہ دیا ہے، وہ ان لوگوں کی مووی نہیں بنائے گا۔ ارسا نے ڈبہ بند کرتے ہوئے تسلی دی۔ ویسے میں آج کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ سر تاپا خوشی سے چمک اٹھی تھی۔ کالے رنگ کی ساڑی میں بال کھولے ہوئے وہ واقعی منفرد اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ میک اپ کرنے کا اسے بہت سلیقہ تھا۔ وہ اس طرح اپنی مینٹین کرتی تھی کہ ہرگز بھی چہرے پہ بناوٹ نہیں آتی تھی۔ جیولری بھی وہ عام خواتین کی نسبت ہی پہنتی تھی، جس کی وجہ سے وہ نمایاں ہی نظر آتی تھی۔ اب بتاؤ بھی، وہ ٹھنک کر بولی تو سالار جو شائستی ستائشی انداز میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا ہنس دیا۔ اس کی طرف جھک کر بولا، رابعہ کو رخصت کر کے میں بھی تمہیں ساتھ لے جاؤں گا، پھر جی بھر کر اپنی تعریف سن لینا۔ سالار کی اس فرمائش پر وہ گھائل ہوئی، پھر اترا کر بولی، میں کوئی جانے والی نہیں، معیز اور سعد کی باراتوں سے نمٹ کر ایک بار ہی آؤں گی۔ یہ زیادتی ہے، وہ بے چینی سے بولا۔ ارسا یکدم بولی، خدا کے واسطے ضد کرنے مت بیٹھ جانا، میں تمہاری ضدوں سے بہت تنگ ہوں۔ اچھا آؤ، رابعہ کو تحفہ دے دو۔ نہیں، بس تم ہی دے دو، میں باہر جا رہا ہوں۔ انہیں اکٹھا کھڑا دیکھ کر مریم اور ارم ان کے قریب چلی آئی۔ یہ تم میاں بیوی کس بات پر جھگڑ رہے ہو؟ مریم نے درمیان میں آ کر ٹوکا تو سالار خفیف سا ہو گیا، جبکہ ارسا کو موقع مل گیا۔ شکوہ کناں انداز میں بولی، دیکھیں نا مریم اور ارم آپی، میں سالار سے کہہ رہی ہوں کہ ہم اکٹھا جا کر رابعہ کو تحفہ دیتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اکیلے دے دوں۔ ٹھیک تو کہہ رہی ہے ارسا، مریم نے فوراً سالار کی طرف دیکھ کر کہا، جو خواتین کے جھرمٹ میں جانے سے ہچکچا رہا تھا۔ دیکھو سالار، جیسا دیس ویسا بھیس، اب جب کہ تم تحفہ بنا ہی لائے ہو تو جا کر اس کے ہاتھ میں دے بھی دو۔ مگر مریم آپی، ارسا دے میں دوں، بات تو ایک ہی ہے۔ سالار، ارسا کا پورا خاندان وہاں اسٹیج پر اکٹھا ہے، اس وقت تم ارسا کے ساتھ جا کر تحفہ دو گے تو تمہارے تحفے کا سب کو پتہ چلے گا۔ ارسا اکیلی دے گی تو اس چیز کی اتنی اہمیت نہیں ہوگی۔ ارم آپی نے بات ٹھیک کہی تھی، اس کی سمجھ میں آ گیا۔ وہ ارسا کے ساتھ ساتھ اسٹیج کی طرف بڑھ گیا۔ ابھی وہ لوگ اسٹیج تک پہنچے بھی نہیں تھے کہ خواتین میں دولہا کی دودھ پلائی کا شور مچ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دولہا کے ہمراہ اس کے یارو دوست بھی تشریف لے آئے۔ اسٹیج پر بے ہنگم سا رش ہو گیا۔ ارسا کے بہنوئی بھائی سبھی آ گئے تھے۔ ارسا کی بہنیں، بھابیاں، بھتیجیاں، بھانجیاں، کزنز دولہا سے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھیں۔ اس سے قبل وہ دودھ پلائی کی رسم شروع ہوتی، ارسا نے اپنے بڑے بھائی کو آواز دی، بھائی جان، بھائی جان۔ دلاور علی ارسا کی طرف متوجہ ہوا، پھر سالار کو اس کے ساتھ کھڑا دیکھ کر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بولا، بھائی سالار، بہت اچھا لگ رہا ہے، آج پہلی بار تم ہمارے ساتھ خواتین کے فنکشن میں کھڑے ہو، مجبوری کھینچ لائی۔ اس نے کن اکھیوں سے ارسا کی طرف دیکھا، بھائی پھر تو یہ کمال ہو گیا۔ دلاور کہکا لگا کر بولا، ویسے ایک بات بتاؤں، ہمارے ہاں سارے فنکشن مکس گیدرنگ کے ہی ہوتے ہیں، صرف تمہاری وجہ سے کہ تمہیں کوئی ناراضی نہ ہو اس لیے جینٹس لیڈیز کا انتظام علیحدہ علیحدہ کر دیا تھا۔ جی ہاں، آپ کے انتظام کی داد دینا پڑے گی۔ وہ لیڈیز ہال میں پھیلتے ہوئے مردوں کی تعداد دیکھ کر تنزن بولا، جس کا دلاور علی پر خاطر خواہ اثر نہیں ہوا۔ شادی بیاہ میں اتنا تو ہو ہی جاتا ہے۔ بھائی جان، میں آپ کو دعوت دے رہی ہوں اور آپ ہیں کہ ہاں ہاں بولو، کیا بات ہے؟ وہ ارسا کے قریب ہوا۔
وہ بات یہ ہے کہ میں نے اور سالار نے رابعہ کو چھوٹا سا تحفہ دینا ہے. آپ اس ہنگامے کو فی الحال رکوا دیجیے. اس کے بعد دودھ پلائی کی رسم ہو جائے گی. اہن اس وقت تحفہ دو گے تم لوگ؟ باقی سب لوگ تو جہیز سے پہلے دے چکے ہیں. دلاور کو کچھ عجیب سا لگا. تو کیا ہوا؟ جانا تو رابعہ کے ساتھ ہی ہے، چاہے ہم جہیز میں دیتے یا اب دیں. تحفہ تو رابعہ کا ہی ہوا نا. ارسا بے پرواہی سے بولی، پھر سالار کا ہاتھ پکڑ کر بھیڑ میں داخل ہو گئی اور اپنی مخصوص ادا سے بولی، لیڈیز اینڈ جینٹل مین پلیز تھوڑا سا ویٹ کریں، دودھ پلائی کی رسم بعد میں ہوگی. ابھی میں اور میرے ہسبینڈ رابعہ کو اس کا ویڈنگ گفٹ دینا چاہتے ہیں. کیا ضرورت تھی اس اعلان کی؟ ہم چپ چاپ نہیں دے سکتے تھے. سالار کو یہ بالکل بناوٹی پن لگا. ارسا کی نگاہیں ساجدہ باجی، ماجدہ باجی اور ان کے شوہروں پر تھیں. اس نے سالار کی بات کو نظر انداز کر دیا اور آگے بڑھ گئی. رابعہ عروسی جوڑے میں آراستہ و پیراستہ اپنے دولہا کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی. سب نے سالار اور ارسا کے لیے جگہ چھوڑ دی. ارسا رابعہ کے قریب بیٹھ گئی اور سالار شاہد کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گیا. ارسا نے نیکلس سیٹ کا ڈھکن اٹھایا. کیمرے کی لائٹس میں وہ اور بھی جگمگا اٹھا. رابعہ، یہ میرے اور سالار کی طرف سے تمہارا ویڈنگ گفٹ. تھینک یو. رابعہ نے جھپتے ہوئے تحفہ ہاتھ میں پکڑ لیا، پھر سالار کی طرف دیکھ کر بھی تھینک یو کہا. ارد گرد سے شور ابھرنے لگا. واؤ، سرپرائزنگ گفٹ. لو بھائی، ارسا بازی لے گئی. سب سے کاسٹلی گفٹ ارسا کا ہوا. اس کے سب کزنز حزم معمول ہلڑ مچانے لگے. ساجدہ باجی، ماجدہ باجی کے ہی کیا ان کے شوہروں کے بھی موڈ بگڑ گئے. خالدہ باجی اور زبیدہ باجی بھی حیران تھیں. البتہ ان کے شوہروں کو بھی یہ عمل برا لگا تھا. اس کے بعد سالار نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ہزار کے 5 نوٹ نکالے اور وہ دلہا کے ہاتھ میں تھما دیے. یہ میری طرف سے تمہارے لیے. شاہد نے حیرانی سے سالار کی طرف دیکھا. اسے تو رابعہ نے یہ بتا رکھا تھا کہ ارسا کے سسرال والے اور اس کا شوہر انتہائی دقیانوسی اور کنجوس لوگ ہیں، لیکن وہ اپنی آنکھوں سے کیا دیکھ رہا تھا؟ یہ کیا تماشا ہے امی؟ ساجدہ اور ماجدہ اسٹیج سے اتر کر ماں کے قریب چلی گئیں. نعیمہ بیگم چونکہ اس عمل سے ناواقف تھیں، حیرانی سے بیٹیوں کی طرف دیکھنے لگیں. ارسا اور اس کا شوہر اپنی دولت کی نمائش کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کہ ہم لوگ حقیر ہیں؟ ہوا کیا ہے؟ مجھے کچھ پتہ بھی چلے گا؟ نعیمہ بیگم زچ ہو گئیں. آپ لوگوں کو سب کچھ پتہ ہے. بیوقوف صرف ہمیں بنایا گیا ہے. تحفے تو ہم نے بھی دیے تھے، مگر ہم لوگوں نے پر آپ کا قانون لاگو تھا کہ تحفہ جہیز میں رکھا جائے گا، اور ساتھ یہ بھی کہ کسی کو خبر بھی نہ ہو کہ یہ اشیاء ہم نے دی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، اس قانون سے سالار صاحب مبرا کیسے ہوئے؟ باسط سخت غصے میں تھا. اظہر تلملا کر بولا، وہ نئے سمدھیانے پر اپنی امارت کی دھاک جمانا چاہتا ہے اور اس نے جما لی. پوری شادی میں ہم نے جو محنت کی تھی عقارت گئی. اچھا خاصا مذاق بنا کر رکھ دیا ہے ہمارا. نعیمہ بیگم آچبنے میں بو تھیں. انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ سالار یہ کر گزرا ہے. اگر ارسا نے ایسا کچھ کرنا تھا تو مجھے تو بتاتی. کل رات تک تو وہ اپنے شوہر کی ہٹ درمی کا مجھ سے رونا رو رہی تھی، اور اب ارسا کی کہہ کے سب سے زیادہ گونج رہے تھے. نعیمہ بیگم نے چونک کر دیکھا. وہ اسٹیج پر چھائی ہوئی تھی. بات تو سنے میری. خالدہ کا شوہر تیزی سے ہال سے نکل رہا تھا. خالدہ ہاپتی کاپتی پیچھے پیچھے آ رہی تھی. میں نے کوئی بات نہیں سننی. عمر بھر ہم نے دیا اور ہمارے کسی تحفے کو یوں نمائش نہیں لگائی گئی. جب میں تمہیں کہتا تھا تو تم یہ کہہ دیتی تھی کہ معمولی سا تحفہ تو ہوتا ہے ہمارا، نمائش لگا کر کیا کریں گے، اور ویسے بھی تمہارے ہاں تو رواج نہیں تھا. اب ہماری ناک کس لیے کاٹی گئی؟ غریب ضرور ہوں، لیکن کسی موقع پر خالی ہاتھ نہیں آیا. آج وہ 4 نوٹ دکھا کر کیا سمجھ رہا ہے؟ بڑا کچھ دے دیا ہے اس نے. 20 سال میں میں اس سے زیادہ دے چکا ہوں، اور اب دیکھوں گا کہ تو بھائیوں کے بیاہ کا لے کر کیا آئے گی. کیا بکواس ہے خالدہ یہ. نعیمہ بیگم کو دمادوں کا یوں بکھرنا ایک آنکھ نہ بھایا. سراج نے ایک نہ سنی اور ہال سے نکل گیا. ادھر اسٹیج پر آوازیں بڑھ رہی تھیں کہ دودھ پلائی کی رسم ادا کی جائے. ہم لوگ بھی جا رہے ہیں. صحیح تو کہہ رہے تھے سراج بھائی، ناک ہی تو کاٹ دی ہے اس نے ہماری. اب ساری رسمیں وہی ادا کرے گا. یکے بعد دیگرے باسط اور اظہر نکلنے لگے تو سامنے سے فرحان آ گیا. ارے بھائی، یہ کیا بدمزگی ہے؟ کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ؟ دلاور بھائی ادھر آوازیں دے رہے ہیں. یکدم اس صورتحال کو نعیمہ بیگم کنٹرول نہ کر پائیں اور سر پکڑ کر بیٹھ گئیں. اس وقت نعیمہ بیگم کو ارسا پر سب سے زیادہ غصہ آ رہا تھا.
ضرور اس نے یہ نمائش یہاں لگانا تھی، اگر وہ گھر میں بھی دے دیتی تو نعیمہ بیگم ہرگز بھی نہیں اتنا قیمتی تحفہ رابعہ کے حوالے نہ کرتیں، اپنے پاس رکھ لیتیں، اور انہوں نے تو سنا تھا کہ عرصہ اسے اپنی انگوٹھی دے چکی ہے۔ پھر اس ڈرامے کی وجہ دیکھیں باسط بھائی، یہ وقت غصے گلے کا نہیں ہے، آپ لوگ عزت کے ساتھ رابعہ کو وداع کریں، باقی جو معاملات ہیں وہ گھر میں بیٹھ کر سلجھائے جائیں گے۔ ہم نے کوئی معاملات نہیں سلجھانے، باسط غصے سے غرایا۔ اظہر بھی تنفن کھڑا تھا۔ دیکھنے والی بات یہ تھی کہ فرحان باہر کا لڑکا ہو کر ان کی دلجوئی کر رہا تھا، جبکہ سالے اس معاملے میں دلچسپی لے ہی نہیں رہے تھے۔ دلاور کو یا خاور کو ادھر بلاؤ، میں نے بات کرنی ہے، نعیمہ بیگم نے فرحان سے کہا۔ ابھی وہ فرحان سے کہہ ہی رہی تھی کہ سعد اور معیز ماں کی طرف آتے دکھائی دیے۔ امی آپ کو دلاور بھائی بلا رہے ہیں، دلہا کو سلامی دینی ہے، دلاور سے کہو میری بات سنے۔ سعد دوڑ کر گیا اور دلاور سے کچھ کہا، دلاور نے جان بوجھ کر سنی انسنی کر دی۔ امی دلاور بھائی کہہ رہے ہیں وہ لوگ رخصتی کے لیے شور مچا رہے ہیں، رات کافی ہو گئی ہے، آپ اسٹیج پر آ جائیں۔ ادھر مسلسل فرحان باسط کو اور اظہر کو بریف کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ ساجدہ اور ماجدہ کے تیور سخت خراب تھے، ان کے شوہر ناراض ہو گئے تھے اور دلاور بھائی جان کو فکر ہی نہیں تھی۔ کل تک تو ان کے بغیر ایک قدم نہیں اٹھایا جا رہا تھا، آج کتنے مزے سے وہ اسٹیج پر رسموں میں مشغول کھڑے تھے۔ دیکھو باسط اور اظہر، جو ہوا غلط ہوا، فی الحال تم لوگ عزت کے ساتھ رابعہ کو رخصت کرا دو، ہم اس معاملے کو بعد میں دیکھ لیں گے۔ نعیمہ بیگم دامادوں کو منانے پر مجبور تھیں، اب دیکھنے کے لیے باقی رہ ہی کیا گیا ہے۔ باسط اور اظہر کی نگاہیں سالار پر تھیں، جو دلاور کے پہلو میں کھڑا خوش گپوں میں مگن تھا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اب اس رسم میں شامل ہو جاؤں، صرف تم یہ بتاؤ کہ تم نے میرے ساتھ چلنا ہے یا رکنا ہے؟ باسط غصے سے بیوی سے پوچھ رہا تھا۔ ساجدہ ماجدہ پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ دیکھیں باسط، امی صحیح کہہ رہی ہیں، ساری برادری کے سامنے تماشا بننے سے بہتر ہے کہ ہم لوگ خاموشی سے رابعہ کی رخصتی میں شامل ہو جائیں۔ باسط نے زہریلی نگاہوں سے بیوی کی طرف دیکھا۔ وہ چلا کر کہنا چاہتا تھا کہ کیا تھا اگر دلاور آ کر انہیں اسٹیج تک لے جاتا۔ سالار کے سامنے 2 کوڑی کی بھی عزت نہیں سمجھتے تھے وہ لوگ۔ ٹھیک ہے، تم عزت داری نبھاؤ، میں جا رہا ہوں۔ باسط باہر نکل گیا۔ اظہر البتہ متذبذب سا کھڑا رہا۔ نعیمہ بیگم نے دیکھا ان کا دوسرے نمبر والا داماد ارشد ساری ناراضی کو ختم کر کے سالوں کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ زبیدہ بھی اس کے ساتھ ہی کھڑی تھی، خالدہ کرسی پر بیٹھی رو رہی تھیں۔ سراج دھمکی دے کر چلا گیا تھا، جبکہ باسط کے جانے کے بعد ساجدہ متذبذب سی کھڑی رہیں، اسٹیج پر نہ گئیں، اور نعیمہ بیگم نے آخر بیٹی کو رخصت کرنا تھا۔ فی الحال انہوں نے چشم پوشی سے کام لیا اور ساتھ کے ہمراہ اسٹیج پر چڑھ گئیں، جہاں سب سے زیادہ رونق عرصہ نے لگائی ہوئی تھی۔ عرصہ بہت عرصے کے بعد اپنے اصلی موڈ میں دکھائی دے رہی تھی۔ باری باری ساری رسمیں ہو گئیں۔ عرصہ نے پورے 25,000 روپے دودھ پلائی کے لیے لیے تھے۔ وہ مرحلہ بھی آ گیا جب رابعہ کو رخصت کرنا تھا۔ اظہر رخصتی کے فوراً بعد ہی چلا گیا۔ رخصتی کے بعد چاروں بڑی بہنیں ٹولی بنا کر بیٹھ گئیں اور اس بات پر اظہار کرنے لگیں کہ آج جو کچھ ہوا بالکل غلط ہوا۔ نعیمہ بیگم بھی وہیں بیٹھی تھی۔ تقریباً سبھی مہمان جا چکے تھے، ہال خالی ہو رہا تھا۔ سالار عرصہ سمیت اپنی فیملی کو لے کر جا چکا تھا۔ سعد اور معیز اپنی فیملی کو لے جانے کا بندوبست کر رہے تھے۔ وہ کپڑے چینج کر کے ڈریسنگ روم سے باہر آئی تو سالار کا موڈ آف ہو گیا۔ یہ کیا بکواس ہے، میں جلدی جلدی مریم اور ارم آپی کو چھوڑ کر آیا ہوں اور تم نے چینج بھی کر لیا۔ میں بہت تھک گئی ہوں سالار، اب بس ایزی ہونا چاہتی تھی، وہ نخرے سے کہتے ہوئے بستر پر لیٹ گئی۔ سالار چپ چاپ چینج کرنے چلا گیا۔ وہ باہر آیا تو عرصہ نیم دراز ٹی وی دیکھنے میں مشغول نظر آئی۔ ارم اور مریم آپی تمہاری بہت تعریفیں کر رہی تھیں، پورے ہال میں چھائی ہوئی تھی تم۔ سالار کی تعریف پر عرصہ کی آنکھوں میں غرور تیرنے لگا اور اس نے گردن تن گئی۔ وہ تھی ہی اتنی خوبصورت، اس کا حق تھا کہ اس کی تعریف کریں۔ بالوں میں برش مار کر سالار بھی بیڈ پر آ گیا۔ اچھا یہ بتاؤ، یہ تمہاری بہنوں اور بہنوئیوں کو اچانک کیا ہو گیا تھا؟ کیوں غائب ہو گئے تھے وہ اسٹیج پر سے؟ پتہ نہیں، وہ دانستہ انجان بنی تو سالار ہنس دیا۔ میرا تو خیال ہے کہ تمہیں اچھی طرح سے پتہ ہے کس بات کا۔ عرصہ نے معصومیت سے سالار کی طرف دیکھا۔ تم نے جو گفٹ دیا تھا، لگتا ہے انہیں تمہارا گفٹ
महंगा इस तरह सबके सामने देना पसंद नहीं आया। सालार के लहजे में तंज था। इर्सा को चुभन हुई। तुम्हें शायद मालूम नहीं, उनके गिफ्ट भी कॉस्टली थे, इर्सा ने जताया। तो फिर वो जहेज़ में क्यों रखे गए थे? हालांकि जहेज़ में रखने का तो हक नहीं बनता। मुझे तो ये भी पता चला कि तुम्हारे जहेज़ में भी बहुत सी अशिया तोहफे की सूरत में आई हुई हैं। आज मुझे बताओ ना, तुम्हारे किस किस बहनोई ने तुम्हें क्या क्या दिया था? सालार के सवाल पर इर्सा को सख्त खफ़त महसूस हुई। मुझे नहीं मालूम, अम्मी से पूछकर बताऊंगी, वो ढिठाई से बोली। तो सालार कहने लगा, मगर मैं अभी अभी सुनकर आ रहा हूँ, तुमने तो बाकायदा बहनोइयों से फरमाइश कर कर के सामान लिया था। क्या बकवास है सालार, फरमाइशों के लिए मेरे भाई नहीं थे। दिलावर भाई ने मेरी किसी ख्वाहिश को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं क्यों कर बहनोइयों से फरमाइश करती? मुझे क्या मालूम, तुम्हारे ही बहनोई अरशद मियाँ जतला रहे थे। तुम्हारा और राबिया का नाम लिया था उन्होंने। इर्सा को अरशद पर सख्त गुस्सा आने लगा। ना जाने ज़ुबैदा आपा इस बेवकूफ़ के साथ कैसे गुजारा कर रही हैं। वो मुँह ही मुँह में बड़बड़ाई। जैसे सालार ने बगौर सुन लिया और हंस दिया। तुम लोगों के नज़दीक तो सभी बेवकूफ़ हैं, बल्कि हर शरीफ आदमी बेवकूफ़ है ना? मुझे तुम इसलिए लेकर आए हो कि मुझसे यूँ जलती करती बातें करोगे? वो तिनतना कर बोली। तो सालार ने यकदम सिग्नल चेंज कर दिया। नहीं, तुम्हारे हुस्न की मद्दाह सराई करूँगा। फिर जलकर बोला, ज़माने भर के लिए तो तुम्हारे 16 सिंगार हैं और मेरे लिए बकवास हुलिया। तो ये मतलब है तुम्हारा, मैं तुम्हारे लिए नई नवेली दुल्हन बनकर बैठ जाऊँ? वो इतरा कर बोली। तो सालार ने उसके सभी चेहरे की तरफ देखा और जज्ब से बोला, तुम मेरे लिए कौन सी पुरानी हो, आज भी बिल्कुल नई नवेली हो। राबिया के साथ बैठी हुई वो राबिया से ज़्यादा हसीन लग रही थी। राबिया का रंग भी सांवला था और जिसामत भी फरेबी थी। तकरीबन सारी बहनें ही एक जैसी थीं, सिर्फ बराए इर्सा के। वो गालिबन अपनी माँ की शक्ल पर थी। सालार ने दिल ही दिल में सोचा और फिर उसे अचानक ख्याल आया तो कह बैठा, तुम अपनी बहनों से बिल्कुल मुख्तलिफ हो, बिल्कुल आंटी की शक्ल पर हो। अच्छा, वो अपनी तारीफ़ पर खिलखिला दी और बेसाख्ता बोल बैठी, फरहान भी यही कह रहा था। फरहान? ये कौन है? सालार यकदम चौंक सा गया। फिर उसे ख्याल आया कि उसने 2-3 बार एक अजनबी से लड़के को आते जाते देखा था और वो इर्सा से भी हंसी मजाक कर रहा था। तुम उस लड़की की बात तो नहीं कर रही जिसने फिरोज़ी कुर्ता और काली शलवार पहन रखी थी? इर्सा संभल कर बैठ गई। कौन है वो लड़का? सालार को अचानक तजस्सुस सा हुआ। तौबा है सालार, तुमसे तो बात करना खाल से नाखून खिंचवाना है। अम्मी के रिश्तेदारों में से है, यानी दूर परे का कज़न। फैसलाबाद से आया हुआ था। अब तो बहुत कम हो गया है उन लोगों का आना जाना। पहले तो ये लोग बहुत आते जाते थे, हम लोग भी कई बार उनके यहाँ जाकर ठहरे हैं। सालार चुप सा हो गया। इर्सा ने बरमला कहा था, शादी ब्याह में ऐसा हो जाता है। अब फंक्शंस में पर्दे तो लगाकर बैठ नहीं सकते। सवा से चुप होना पड़ा था और फिर उसने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था। फंक्शन तक साद और मुइज़ की बारातें और उसके बाद खुलासी थी। अच्छा सो जाओ, रात काफ़ी हो गई है, सुबह उठा नहीं जाएगा। यकदम सालार का मूड अजनबी सा हो गया था। वो कॉम्प्रोमाइज़ उसे अच्छा नहीं लगा था। पहले ही दिन उसने इर्सा की साबका ज़िंदगी के रहन सहन को पसे पुश डाल दिया था। उसका ख्याल था कि ये खोजबीन बेमायने होती है। अब जिस तरह वो चाहेगा इर्सा उसी तरह ज़िंदगी गुजारेगी। लेकिन इर्सा तो फिर वो क्यों ख़ुद को बदल रहा था? इर्सा ने सालार की तरफ देखा, फिर चुटकी बजाकर बोली, क्या तुमने मुझे सुलाने के लिए लाए थे? सालार ने कोई जवाब नहीं दिया। इर्सा के दिल में ख़तरे की घंटी बजी। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ही देर में सालार उससे मज़ीद सवालों पर उतर आए और उसके दरमियान कशीदगी फैले। इससे कबल उसे सालार का मूड दुरुस्त करना था, उसकी सारी तवज्जो को अपने ऊपर मबजूल कराना था। ए हेलो, वो सालार के कान में गुदगुदी करते हुए उसे अपनी तरफ मुतवज्जा करने लगी। दूसरे ही पल में वो अपनी कोशिश में कामयाब हो गई थी। दिन के 2 बज रहे थे। सेठ साहब, ये तुम्हारे उठने का टाइम है। अम्मा जी ने जैसे ही उसे देखा तो उनके तेवर बिगड़ गए। आपको पता तो है अम्मा जी, रात शादी से लेट आए थे। वो बेजारी से बोला, बाकी घर वाले भी तुम्हारे साथ शादी में गए थे, वो तो इतनी देर पड़े ना सोए, और तुम जो सोए हुए सो सोए। तुम्हारी बेगम भी साथ पड़ी रही, उसे भी हया शर्म नहीं आई कि वक्त से उठ जाए। घर में बच्चे बड़े सभी, लेकिन तुम लोगों की तो जैसे शर्म हया ही मर गई है। इर्सा अभी अभी सोकर उठी थी और नाश्ते की गर्ज से किचन में जा रही थी। कुछ नहीं बोली और चुपचाप किचन में चली गई। सालार को इर्सा की यही बात बहुत भाती थी कि वो अम्मा जी को पलटकर कभी जवाब नहीं दिया करती थी।
جبکہ اماں جی کی کڑوی کسیلی کسی سے بھی برداشت نہیں ہوتی تھی، یہاں تک کہ خود اس کی ماں سے بھی۔ سالار ماں کے کمرے میں چلا گیا۔ عشرت بیگم بیٹی سے فون پر بات کر رہی تھیں۔ سالار صوفے پہ بیٹھ گیا۔ اماں جی کی آوازیں کمرے سے آ رہی تھیں۔ اب وہ براہ راست عرصہ سے گفتگو کر رہی تھیں۔ 6 ماہ ہو گئے ہیں تمہیں اس گھر میں آئے ہوئے، تمہیں ابھی تک یہاں کے طور طریقوں کا نہیں پتہ لگا؟ سالار اماں جی کی گفتگو سے کلس گیا۔ عشرت بیگم فون بند کر چکی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا اماں جی کا مسئلہ کیا ہے، وہ کیوں خوامخواہ عرصہ کی منہ لگنے کی کوشش میں لگی رہتی ہیں، جبکہ سب کو پتا ہے ہم لوگ رات شادی سے لیٹ آئے تھے، پھر بھی اماں جی کلاس لینے پر مصر ہیں۔ سالار جٹے کٹے انداز میں بولا۔ عشرت بیگم نے خمشگین نگاہوں سے بیٹے کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگیں، کل تو تم عرصہ کا دکھڑا رو رہے تھے اور آج اس پر ہونے والی تنقید تم سے برداشت نہیں ہو رہی۔ شرم کرو سالار۔ انہوں نے غصے سے ڈپٹا تو سالار کھڑا ہو کر بولا، کوئی معقول وجہ بھی تو ہو، ناجائز بات بے بات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بس محض تان و تشنے ہی ہیں اس گھر میں۔ تو تم اسے ایسا کرو، علیحدہ گھر لے دو، ہم سے علیحدہ ہو جاؤ گے تو ہمارا وجود بھی نہیں کھٹکے گا تمہیں۔ عشرت بیگم غصے سے بولی تو سالار نے ماں کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، غلطی ہو گئی جو یہاں آ کر بیٹھا، اسے چھوڑنے جا رہا ہوں اس کی ماں کے گھر، رات اس کے بھائی کی بارات ہے۔ کیوں بھائی کی بارات میں وہ یہاں سے تیار ہو کر نہیں جا سکتی؟ دیکھو سالار، عرصہ اپنی بہن کی شادی تک وہاں رہ لی، بس اتنا ہی بہت ہے، اپنے بھائیوں کی باراتیں وہ یہیں سے اٹینڈ کر لے گی۔ سالار چپ ہو گیا۔